شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا کرتا ہوں۔ اپنی گفتگو کا آغاز حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، آپ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ آپ بہت بڑے عارف کامل، عاشق کامل اور شیخ کامل گزرے ہیں۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے مرید اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ آپ ہی کے متعلق حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طریقت و معرفت کے علوم کی تمام چابیاں حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کے پاس ہیں۔ آپ ایک سلطنت، حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ آپ ایک سلطنت جس کا نام بلخ ہے، اس سلطنت کے بادشاہ تھے، اس سلطنت کے تاجدار تھے۔ اس سلطنت کا تاج آپ کے سر پر سجا ہوا تھا۔ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے۔ جس طرح بادشاہوں کی، شہنشاہوں کی زندگیاں ہوا کرتی ہیں، اسی طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا استاد میرا ایک غلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا استاد میرا ایک غلام ہے، میرا رہنما میرا ایک غلام ہے۔ فرماتے ہیں جو سبق میں نے اپنے اس استاد سے حاصل کیا، اپنے اس غلام سے حاصل کیا، فرماتے ہیں وہ سبق میں آج تک کسی سے نہ حاصل کر سکا۔ فرماتے ہیں جو اس غلام سے جو رہنمائی میں نے حاصل کی، وہ رہنمائی میں آج تک کسی اور سے نہ حاصل کر سکا۔ اس لیے فرماتے ہیں میرا استاد حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا استاد میرا ایک غلام ہے، میرا رہنما میرا ایک غلام ہے۔ جو سبق، جو رہنمائی میں نے اپنے اس استاد سے حاصل کی، اپنے اس غلام سے حاصل کی، وہ سبق، وہ رہنمائی میں آج تک نہ کسی سے حاصل کر سکا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو آزاد کروا کے اپنے گھر لے کر آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تاکہ اسی نام کے ساتھ اس کو پکارا جائے، وہی اس کی پہچان بنے، وہی اس کی شناخت بنے۔ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو اس غلام نے کہا کہ غلاموں کے بھی اپنے بھلا کوئی اپنے نام ہوا کرتے ہیں، غلام کا اپنا کوئی نام نہیں ہوا کرتا، مالک جس نام کے ساتھ غلام کو پکار دے وہی اس کا نام ہوا کرتا ہے۔ مالک جس نام کے ساتھ، مالک جس نام کے ساتھ اپنے غلام کو پکار دے وہی اس کا نام ہوا کرتا ہے، وہی اس کی پہچان ہوا کرتی ہے، وہی اس کی شناخت ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں نے اس سے دوسرا سوال کیا کہ کھانے میں کیا پسند کرتے ہو، پینے میں کیا پسند کرتے ہو اور پہننے میں کیا پسند کرتے ہو، تاکہ جو کھانے کے لیے پسند ہو، جو پینے کے لیے پسند ہو، جو پہننے کے لیے پسند ہو، وہی اس کو پہننے کے لیے دیا جائے، وہی اس کو کھانے کے لیے دیا جائے، وہی اس کو پینے کے لیے دیا جائے۔ فرماتے ہیں وہ غلام کہنے لگا کہ غلاموں کی اپنی کون سی خواہش ہوا کرتی ہے، غلاموں کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوا کرتی، مالک جو کھانے کو دے دے غلام اسی کو کھا کر خوش ہو جایا کرتا ہے، مالک جو پینے کو دے دے غلام اسی کو پی کر خوش ہو جایا کرتا ہے، اور مالک جو پہننے کے لیے دے دے غلام اسی کو پہن کر خوش ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے تیسرا سوال کیا، فرماتے ہیں میں نے اس سے تیسرا سوال کیا کہ زندگی میں کوئی ایسی خواہش، چونکہ بادشاہ تھے اور سلطنت کے بادشاہ تھے، فرماتے ہیں زندگی میں کوئی ایسی خواہش جو تمہاری مکمل نہ ہوئی ہو۔ فرماتے ہیں وہ غلام کہنے لگا غلاموں کی اپنی کون سی خواہش ہوا کرتی ہے، غلام کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوا کرتی، وہ تو اپنے مالک کی خواہشات پہ اپنی خواہشات کو قربان کر چکا ہوتا ہے۔ جو مالک کی خواہش ہوا کرتی ہے
وہی غلام کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ اگر مالک اس دنیا میں خوش نظر آئے تو غلام بھی خوشی کے نعرے مارتا پھرتا ہے، اور اگر مالک غمگین ہو، پریشان ہو تو غلام کی کیا جرت ہے کہ وہ اپنے مالک کے بغیر خوشی کا اظہار کرتا پھرے۔ مالک کی غلام کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوا کرتی، اس لیے جو مالک کی خواہش ہوا کرتی ہے غلام اپنی خواہشات کو اپنے مالک پہ قربان کر چکا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس غلام سے ان 3 سوالات کے جوابات سنے، فرماتے ہیں مجھ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا۔ فرماتے ہیں میں وہیں پر کھڑے کا کھڑا رہ گیا، مجھ پر ایک سکتہ طاری ہو گیا، اور میرے اندر سے ایک چیخ نکلی کہ کاش میں بھی اپنے مالک کا ایسا ہی غلام ہوتا، میں اپنے مالک کا ایسا ہی فرماتے ہیں کاش میں بھی اپنے مالک کا ایسا ہی غلام ہوتا کہ نہ نام اپنی مرضی کا ہوتا، نہ کھانا پینا اپنی مرضی کا ہوتا، نہ پہننا اپنی مرضی کا ہوتا، نہ زندگی میں خواہش اپنی مرضی کی ہوتی۔ مالک جس نام کے ساتھ پکارتا وہی میری پہچان ہوا کرتی، وہی میری شناخت ہوا کرتی۔ مالک جو کھانے کو دیتا میں اسی کو کھا کر خوش ہو جاتا، مالک جو پینے کو دیتا میں اسی کو پی کر خوش ہو جاتا، اور مالک جس حال میں راضی ہوتا میں اپنے مالک کی اسی خواہش پر راضی ہوا کرتا۔ اسی چیز کا نام بندگی ہے، اسی چیز کا نام کہ آج ہم جب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے بندے ہیں، آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے بندے ہیں، تو ایمان والو پھر حق یہی بنتا ہے کہ جب دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اپنے رب کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، تو پھر حق بھی یہی بنتا ہے کہ پھر اپنی خواہشات کو اس کی خواہشات پہ قربان کر دو، اپنے کھانے پینے کے انداز کو اس کی خواہشات پہ قربان کر دو، اپنے نام کو اس کے نام پہ قربان کر دو، اس کی ذات پہ قربان کر دو، اور اپنی زندگی کی تمام خواہشات اپنے مالک کی خواہشات پہ قربان کر دو۔ اسی چیز کا نام بندگی ہے۔ لیکن ایمان والو آج ہم صرف یہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آج ہم بندگی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج ہم بندگی کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، آج ہم اس کا بندہ ہونے کا دم بھرتے ہیں، لیکن خواہشات اپنی رکھتے ہیں، تمنائیں اپنی رکھتے ہیں، آرزویں اپنی رکھتے ہیں۔ پھر وہ بھی کہتا ہوگا کہ جب تو خواہش اپنی رکھتا ہے، جب تو تمنا اپنی رکھتا ہے، پھر تو مرضی کر، پھر یہ بندگی تو نہ ہوئی۔ بندگی تو یہ کہ مسلمان تسلیم و رضا کو اپنا پیشہ بنائے رکھے۔ بندگی اس چیز کا نام ہے کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا پر ہر حال میں اپنے آپ کو راضی رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کھانے کو دے، مالک جو کھانے کو دے، انسان اسی کو کھا کر اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے۔ مالک جو پینے کو دے، انسان اسی کو پی کر اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، اور مالک جو پہننے کو دے۔ بندگی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اس حالت میں بھی اپنے رب باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہننے کے لیے گدڑی دے تو گدڑی کو پہن کر انسان اپنے رب باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہننے کے لیے کاکم اطلس و سنجاب پہننے کے لیے دے۔ یہ قیمتی لباس کا نام ہے، کاکم اطلس و سنجاب پہننے کے لیے دے، تو انسان کا یہ حق بنتا ہے، مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ اس حالت میں بھی اپنے رب باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ بندگی اس چیز کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان کو صحت عطا فرمائے تو اس صحتیابی میں بھی انسان اپنے رب باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اور بندگی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، آزمائش میں مبتلا کر دے، کسی بیماری میں مبتلا کر دے، تو بندگی اس چیز کا نام ہے کہ انسان مسلمان اس حالت میں بھی اپنے رب باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، اور اس کی دی ہوئی نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे तहकीक, हलाली मवाली बोले नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। बंदगी इस चीज का नाम है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को, मुसलमान को जिस हालत में रखे, जिस कैफियत में रखे, जिस तबीयत में रखे, इंसान उस हालत में भी अपने रब्बे बारी ताला का शुक्र अदा करता रहे। जो अल्लाह का बंदा हुआ करता है, जो अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया करता है, फिर वो उस अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की ख्वाहिशात में कुर्बान कर देता है, अपने नाम को अपने रब्बे बारी ताला के नाम पे कुर्बान कर देता है और अपनी मर्जी को अपनी रब्बे बारी ताला की मर्जी पर कुर्बान कर दिया करता है। ये अल्लाह वालों का हाल हुआ करता है। आज नौजवान ये सोचता है कि जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं उनका इस दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं हुआ करता। उनका काम या गारों में बैठकर या मज़ारों पर बैठकर या जंगलात में बैठकर अल्लाह अल्लाह करना हुआ करता है। ये आज के इंसान की गलत सोच है। ईमान वालों, जो भी मेरे अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने आप को कुर्बान कर देता है, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देता है, अपने नाम को कुर्बान कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके दिल में तकवा इख्तियार कर दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी ज़ात के लिए पसंद फरमा लेता है। अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत करना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका चलना फिरना, उठना बैठना अपने रब्बे बारी ताला की ज़ात पे कुर्बान हो चुका होता है। उसका उठना, इसलिए इस दुनिया में जो मेहनत मजदूरी करता हुआ नजर आता है, मेहनत मुशक्कत करता हुआ नजर आता है, ईमान वालों लोग समझते हैं इसका अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक है। जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो कोई मखसूस बंदे हुआ करते हैं। नौजवानों, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दो, अपने आप को नेक नियती और नेक इरादे के साथ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने आप को पेश कर दो। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने करीब करना शुरू हो जाएंगे। अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मर्जी को, अपने लिबास को अल्लाह की ज़ात पे कुर्बान कर दो। अपनी मेहनत मजदूरी को अपने रब्बे बारी ताला की ज़ात पे कुर्बान कर दो। जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मर्जी को अपने रब्बे बारी ताला की ज़ात पे कुर्बान कर देते हैं। वो इस दुनिया में चलते फिरते नजर आते हैं, लेकिन बातनी तौर पर वो अपने रब्बे बारी ताला की ज़ात के साथ मुंसलिक होते हैं। वो ज़ाती तौर पर अपने रब्बे बारी ताला की ज़ात के साथ मुंसलिक होते हैं। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, अगर मैले कुचैले कपड़ों वाले या मैले कुचैले कपड़ों वाले या बिखरे हुए बालों वाले, परागंदा बिखरे हुए बालों वाले अगर किसी मामले में अल्लाह की कसम उठा लें, अगर किसी मामले में अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर लें, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाया करता है। क्योंकि उनका चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना अपने रब्बे बारी ताला की ज़ात से कुर्बान हो चुका होता है। वो नेक नियती और नेक इरादों के साथ अपने आप को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया करते हैं। मेरे हुजूर फैज़ आलम हजरत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ सैयदी दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह हजरत हबीब बिन असलम राई रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक तहरीर फरमाते हैं। आप फरमाते हैं हजरत हबीब बिन असलम राई रहमतुल्लाह अलैह आप मशाइख किबार में बहुत बड़े बरगुज़ीदा थे, अल्लाह के मकबूल तरीन बंदों में थे। और ये जो आपके नाम के साथ राई लफ्ज लगा है, इस राई का माना क्या हुआ करता है? राई का माना चरवाहा हुआ करता है। कुरान पाक में एक लफ्ज आया था, ला तकूलू राइना, राइना। जब यहूद इस लफ्ज को अदा करते तो इसकी जेर को खींच के पढ़ते, उसका माना हो जाता ऐ हमारे चरवाहा। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इन्हीं अल्फाजों को बार बार अदा किया करते। हजरत साद बिन मुआज वहां पर खड़े थे। ये जो राइना इसकी जेर के साथ खींच कर पढ़े, हालांकि सहाबा किराम की नीयतें सही थी, उनके इरादे साफ थे और राइना का माना भी सही था। कुरान पाक में ये लफ्ज है, सहाबा किराम की नीयतें सही थी, लेकिन यहूदी जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते
تو اس زیر کو کھینچ کر پڑھتے، اس کا معنی بن جاتا اے ہمارے چرواہا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن وہاں پر تشریف فرما تھے، آپ نے جب یہودیوں کے الفاظ سنے، اور یہ یہود کی لغت میں یہ معنی بنا کرتا تھا، آپ یہود کی لغت کو جانا کیا کرتے تھے، آپ تلوار اٹھا کر کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا اے یہودیوں، آج کے بعد اگر تم نے اس طریقے کے ساتھ ان لفظوں کو ادا کیا تو میں اپنی تلوار سے تمہارا سر تن سے جدا کر کے رکھ دوں گا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہو، میرے آقا کی بارگاہ میں بے ادبیاں کرتے ہو، میں تمہاری لغت کو جانتا ہوں، جس نظریے کے ساتھ تم ان الفاظ کو ادا کرتے ہو۔ حضرت ابی بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ، یہ جو رائی ہے اس کا معنی چرواہا ہوا کرتا ہے، اور آپ مشائخ کبار میں ایک بہت بڑے برگزیدہ تھے، لیکن آپ کے نام کے ساتھ ایک رائی لفظ لگا ہوا ہے، رائی کا معنی چرواہا ہوا کرتا ہے۔ اور ایک چرواہا اللہ کی بارگاہ میں مقبول کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت ابی بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ آپ بکریوں کو چرایا کیا کرتے تھے، بکریوں کو پال کر ان کی نشو نما کر کے ان کو فروخت کر کے اپنے گھر بار کا بسر اوقات طے کیا کرتے تھے، اپنا حلال رزق کمایا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابی بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ سے ایک حدیث پاک مروی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیک نیتی کو ادا کرنا، مومن کے نیک ارادے کو ادا کرنا، اللہ کی طرف سے وہ عمل اس سے مکمل ہو پائے یا نہ ہو پائے، جو شخص نیک نیتی اور نیک ارادے کو ادا کر لیتا ہے، اللہ کی طرف سے وہ عمل مکمل ہونے پائے یا نہ ہونے پائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو نیک نیتی نیک ارادے کو ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیک نیتی کا اس کو ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ یہ آپ سے حدیث پاک مروی ہے، اور آپ نیک نیتی اور نیک ارادے کے ساتھ بکریوں کو پالا کیا کرتے تھے، بکریوں کی پرورش کیا کرتے تھے، اور ان کو بڑا کر کے ان کو فروخت کر کے اپنے گھر بار کا بسر اوقات طے کیا کرتے تھے۔ ایمان والو، آج جس کسی نے جانور رکھے ہوں، یہاں پر زیادہ تعداد جانور رکھنے والے لوگوں کی ہوا کرتی ہے، جس کسی نے جانور رکھے ہوں اس سے اگر پوچھا جائے بھائی نماز کیوں نہیں ادا کر رہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے کپڑے پلیت ہیں، میرے کپڑے ناپاک ہیں، اس وجہ سے میں نماز ادا نہیں کر سکتا۔ ایمان والو، جو لوگ نیک نیتی اور نیک ارادے کو ادا کرتا ہے وہ ان صورتحال کو نہیں دیکھا کیا کرتا، وہ ہر وقت اپنے رب باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ حضرت ابی بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ بکریوں کو پالا کیا کرتے تھے، بکریوں کی پرورش کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابی بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بکریوں کو کھولا اور دریائے فرات کے کنارے پر چرانے کے لیے لے کر گئے، دریائے فرات کے کنارے پر چرانے کے لیے لے کر گئے۔ آپ کی بکریاں دریائے فرات کے کنارے پر چرنا شروع ہو گئی۔ حضرت ابی بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ اس جنگل میں بیٹھے رہے، وقت گزرتا چلا گیا، ٹائم گزرتا چلا گیا۔ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میری بکریاں تو دریائے فرات کے کنارے پر چر رہی ہیں، اب وقت عبادت کا ہو چکا ہے، اب وقت نماز کا ہو چکا ہے۔ حضرت ابی بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ اس جنگل میں ایک پتھر پر کھڑے ہو گئے اور نماز میں مشغول ہو گئے، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب جب اس شخص نے، اس ذات نے جب نماز پڑھنا شروع کر دی یا اللہ کی عبادت کرنا شروع ہو گئے، تو اس کا جب رابطہ اپنے رب باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسلک ہو گیا تو پھر قیام طویل ہوتے چلے گئے، سجود طویل ہوتے چلے گئے، رکوع طویل ہوتے چلے گئے، اور دنیا داری کی کسی طرف آپ کا خیال نہیں جا رہا تھا، آپ کا کسی طرف نظریہ نہیں جا رہا تھا۔ آپ کی نماز لمبی ہوتی چلی جا رہی تھی، رکوع طویل ہوتے چلے جا رہے تھے، سجود طویل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اسی جنگل میں سے ایک بزرگ گزرے اور انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ حضرت حبیب بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ آپ نماز میں مشغول ہیں، آپ عبادت میں مشغول ہیں، آپ کی نماز لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، آپ کا قیام طویل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کی بکریاں دریائے فرات کے کنارے پر چر رہی ہیں، آپ کی نماز لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، عبادت لمبی ہوتی چلی جا
رہی ہے، آپ کی بکریاں دریائے فرات کے کنارے پر چر رہی ہیں، اور ان بزرگوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک بھیڑیا بڑا چاق و چوبند ہو کر حضرت ابی بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، بولو بولو نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ آپ نماز میں مشغول ہیں اور ان بزرگوں نے دیکھا آپ کی بکریاں دریائے فرات کے کنارے پر چر رہی ہیں اور آپ نماز میں مشغول ہیں، نماز لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، قیام طویل ہوتا چلا جا رہا ہے، سجود طویل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ایک بھیڑیا بڑا چاق و چوبند ہو کر حضرت ابی بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور آپ لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ بھیڑیے کی خوراک بکری ہوا کرتی ہے، لیکن وہ بھیڑیا بڑا چاق و چوبند ہو کر حضرت ابی بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ ان بکریوں کے ساتھ ایک دلی ربط قائم کیا ہوا ہے۔ ان بزرگوں نے یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا تھا، وہیں پر بیٹھ گئے۔ حضرت ابی بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، جب آپ نے سلام پھیرا دیکھا ایک شخص قریب ہی بیٹھا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت خیریت سے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے جزاک اللہ کہہ کے پھر نماز میں مشغول ہو گئے، پھر عبادت میں مشغول ہو گئے، پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابی بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے، وہ جو بزرگ وہ جو بھیڑیے کی حفاظت کا منظر دیکھ رہے تھے، ان سے وہ منظر برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ زندگی میں یہ پہلی مرتبہ منظر دیکھنے کو ملا ہے۔ آپ کے چہرے پر حیرانگی اور پریشانی کے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ حضرت ابی بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے، ان بزرگوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو چکے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بزرگ عرض گزار ہوئے حضرت ابی بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے آج ایک منظر پہلی مرتبہ مجھے دیکھنے کو ملا ہے کہ آپ نماز میں مشغول ہیں، آپ عبادت میں مشغول ہیں، آپ نماز میں مشغول ہیں، اور آپ کی بکریاں دریائے فرات کے کنارے پر چر رہی ہیں۔ آپ نماز میں مشغول ہیں، آپ عبادت میں مشغول ہیں، اور ایک بھیڑیا بڑا چاق و چوبند ہو کر آپ کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کی بکریوں کے ساتھ ایک دلی ربط قائم کیا ہوا ہے۔ حضرت اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابی بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اس کی وجہ یہ کہ ان بکریوں کے چرواہے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک دلی ربط قائم ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ اس بھیڑیے کی میں اللہ کی بارگاہ کے ساتھ میرا ایک دلی ربط قائم ہو چکا ہے، اس بھیڑیے کی کیا جرت ہے کہ میری بکریوں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھ سکے۔ ایمان والو، جس کا رابطہ اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، جس کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہو جایا کرتا ہے، پھر کسی بھیڑیے کی جرت نہیں ہوا کرتی اس کی کسی چیز کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیونکہ میرا رب اللہ کی ذات کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے، میرا دلی رب اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ چکا ہے، اس بھیڑیے کی کیا جرت ہے کہ میری بکریوں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی دیکھ سکے۔ حضرت ابی بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے حضرت آپ ہمارے پاس آئے ہو تو آپ کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ حضرت ابی بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ نے ایک لکڑی کا بول اٹھایا اور جو آپ نے بکریوں کا دودھ دونے کے لیے رکھا ہوا تھا اس بکریوں کا بول اٹھایا اور بکریوں کے پاس نہیں لے کر گئے، اس لکڑی کے بول کو اٹھا کر ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ ایمان والو، اس پتھر کے اندر سے دو چشمے جاری ہو گئے، ایک دودھ کا چشمہ جاری ہو گیا اور ایک شہد کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ان بزرگوں نے جب یہ عمل دیکھا، وہ بھیڑیے کی حفاظت والا منظر ابھی برداشت نہیں ہو رہا تھا، دوسرا منظر دیکھنے
دیکھنے کو مل گیا کہ آپ نے اپنے بول کو ایک پتھر کے نیچے رکھا، اس پتھر کے اندر سے دو چشمے جاری ہو گئے، ایک دودھ کا چشمہ جاری ہو گیا، ایک شہد کا چشمہ جاری ہو گیا۔ حیرانگی کے ساتھ پوچھنے لگے حضرت یہ مقام آپ کو کیسے ملا، یہ مرتبہ آپ کو کیسے ملا، یہ درجات آپ کو کیسے ملے؟ حضرت ابی بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ مقام، یہ مرتبہ مجھے محمد مصطفیٰ کی فرما برداری کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پتھروں نے پانی کے چشمے فراہم کیے، اور میں محمد مصطفیٰ کا امتی، میں محمد مصطفیٰ کے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے والا، میں محمد مصطفیٰ کی ذات پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے والا، میں محمد مصطفیٰ کا امتی، محمد مصطفیٰ کی ذات پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے والا، یہ پتھر مجھے دودھ اور شہد کے چشمے کیوں نہ فراہم کرے؟ ان بزرگوں نے کہا حضرت میں نے آپ کے مقام کو دیکھ لیا ہے، میں نے آپ کے مقام کو دیکھ لیا ہے، میں نے آپ کے درجات کو دیکھ لیا ہے۔ حضرت ایک ایسی نصیحت فرما دیں، ایک ایسی نصیحت فرما دیں، ساری زندگی اس کے اوپر عمل کرتا ہوا اپنی زندگی کو کامیاب بنا لوں۔ ایمان والو، حضرت ابی بن اسلم رائی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا لا تجعل قلبک صندوق الحرص وبطنک وعاء الحرام۔ آپ نے فرمایا لا تجعل قلبک صندوق الحرص وبطنک وعاء الحرام۔ آپ نے فرمایا اپنے دل میں حرص، لالچ اور امید کو داخل کر کے اپنے دل کو صندوق نہ بنا۔ لا تجعل قلبک صندوق الحرص وبطنک وعاء الحرام، اپنے دل میں حرص، لالچ اور امید کو داخل کر کے اپنے دل کو صندوق نہ بنا۔ یہ دل دیکھنے میں تو چھوٹا نظر آیا کرتا ہے، لیکن جب اس کے اندر حرص، لالچ اور امید داخل ہو جایا کرتی ہے، یہ صندوق کی طرح بڑا ہو جایا کرتا ہے۔ فرمایا اپنے دل میں حرص، لالچ اور امید کو داخل کر کے اپنے دل کو صندوق نہ بنا۔ وبطنک وعاء الحرام، اور اپنے پیٹ میں حرام نوالا داخل کر کے اس کو کوٹھڑی نہ بنا۔ یہ پیٹ دیکھنے میں تو چھوٹا نظر آیا کرتا ہے، لیکن جب اس کے اندر حرام نوالا داخل ہو جایا کرتا ہے، یہ کوٹھڑی کی طرح پھیل جایا کرتا ہے، یہ کوٹھڑی کی طرح بڑا ہو جایا کرتا ہے۔ لا تجعل قلبک صندوق الحرص وبطنک وعاء الحرام، اپنے دل میں حرص، لالچ اور امید کو داخل کر کے اس کو صندوق نہ بنا، اور اپنے پیٹ میں حرام نوالا داخل کر کے، اپنے پیٹ میں حرام نوالا داخل کر کے اس کو کوٹھڑی نہ بنا۔ فرمایا آج تک جتنے لوگ بدنام ہوئے، جن کے نام و نشان مٹ گئے، وہ حرص کو اپناتے رہے، وہ امید کو اپناتے رہے، وہ لالچ کو اپناتے رہے، حرام کو اپنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام و نشان کو مٹا کے رکھ دیا ہے، اور جو لوگ حرص، لالچ اور امید سے نفرت کرتے چلے آئے ہیں، حرام کمانے سے نفرت کرتے چلے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ناموں کو روشن کر دیا ہے۔ میرے حضور فیض عالم فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے ایک فقیر کو بلایا اور فقیر سے فرمایا کہ بابا جی مانگیے، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ بابا جی کہنے لگے میں اپنے غلام کے غلام سے مانگا نہیں کرتا، میں اپنے غلام کے غلام سے مانگا نہیں کرتا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا بابا جی میں آپ کو نوازنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور آپ مجھے غلام کا غلام بنا رہے ہیں، بادشاہ کو غلام کا غلام بنا رہے ہیں۔ بابا جی کہنے لگے جب تو رات کو سوتا ہے تو رات کو سوتے وقت تو حرص، لالچ اور امید کا غلام بنا ہوتا ہے کہ صبح کو اٹھوں گا یہ کام کروں گا، صبح کو اٹھوں گا اتنے پیسے حاصل کروں گا۔ تو رات کو سوتا ہے تو حرص، لالچ اور امید کا غلام بنا ہوتا ہے، اور یہی حرص، لالچ، امید رات کے
وقت میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ کبھی ہماری طرف بھی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے، ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں میں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتا۔ فرمایا تو ان کا غلام ہے، اس لیے تو حرص، لالچ اور امید کا غلام ہے، اور یہ میرے غلام ہیں، اور میں اپنے غلام کے غلام سے مانگا نہیں کرتا، میں اپنے غلام کے غلام سے مانگا نہیں کرتا۔ اور ایمان والو، اپنی نیتوں میں، اپنے ارادوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اپنے آپ کو نیک نیتی اور نیک ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ آپ نیک نیتی کو اختیار کر لیں گے، آپ اپنی خواہشات کو، اپنے نام کو، اپنے لباس کو، اپنے چلنے پھرنے کے انداز کو، جب اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی ذات پہ قربان کر دیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی خواہشات پہ قربان کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کو آپ کے قدموں میں ڈال کے رکھ دے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ کی نیتیں، آپ کا ارادہ نیک ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ نیک نیتی اور نیک ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں نہیں پیش کریں گے، اس وقت تک آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ آپ کسی ایک سنت رسول کو آپ اپنانے کا عہد کر لیتے ہیں، نیک نیتی اور نیک ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، آپ نیک نیتی اور نیک ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ ہم اس کا اجر نہیں دے سکتے، والدین آپ کو اس کا اجر نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر عطا فرماتے رہتے ہیں۔ جو کوئی نیک نیتی اور نیک ارادے کو ادا کر لیتا ہے، یہ اس دنیا سے جانا یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن نوجوانوں، اپنے آپ کو، اپنے چلنے پھرنے کے انداز کو، اپنے نام کو، اپنی خواہشات کو نیک نیتی اور نیک ارادے کے ساتھ اپنی خواہشات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ جب قبر میں جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے کہ اس ذات کے بارے میں کیا کہتے آئے ہو، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس ذات کے بارے میں کیا کہتے آئے ہو، تو پھر یہی اشعار پڑھنے کو ملے کہ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ محبت ہونی چاہیے، عشق ہونا چاہیے، اپنے آپ کو نیک نیتی اور نیک ارادے کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر لو، اور اس کائنات میں کماؤ تو حلال رزق کماؤ، آپ عبادت میں شمار ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ ہر ایک کے ساتھ نیک نیتی اور نیک ارادے کے ساتھ پیش آئیں گے، اس کائنات میں ادب و احترام کے ساتھ رہیں گے، عاجزی و انکساری کے ساتھ رہیں گے، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا اللہ اس کو قبول فرماتے چلے جائیں گے۔ کچھ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دیں اور ہمارے علاقے میں آئیں، جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں دعوت دی، آپ ہمارے علاقے میں آئیں اور علاقے میں تشریف لا کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو ادا کریں۔ وہ لوگ گئے حضرت امام حسن کی بارگاہ میں، نیک نیتی اور نیک ارادے کو ادا کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ وہ لوگ گئے حضرت امام حسن کی بارگاہ میں، وقت پوچھا، حضرت ہمیں اپنے علاقے میں آنے کے لیے وقت دے دیجئے۔ حضرت امام حسن نے ان کو وقت دے دیا کہ میں فلاں دن فلاں وقت تمہارے علاقے میں آ جاؤں گا۔ اب ایمان والوں کیا ہوا، علاقہ جات میں اعلانات ہونا شروع ہو گئے، حضرات فلاں دن فلاں وقت نواسہ رسول ہماری محفل میں تشریف لا رہے ہیں، حضرات فلاں دن فلاں وقت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بڑے صاحبزادے ہماری محفل میں تشریف لا رہے ہیں، حضرات فلاں دن فلاں وقت سیدہ کائنات کے بڑے صاحبزادے ہماری محفل میں تشریف لا رہے ہیں، حضرات فلاں دن فلاں وقت امام حسین کے بڑے بھائی ہماری محفل میں تشریف لا رہے ہیں۔ ایمان والو، ان علاقہ جات میں اعلانات ہونا شروع ہو گئے، اعلانات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی علاقے میں ایک جوتا سلائی کرنے والا انسان بیٹھا تھا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ہمارے علاقے میں حضرت امام حسن تشریف لا رہے ہیں، میں حضرت امام حسن کے لیے میرے پاس ایسا کون سا ہدیہ ہے، ایسا کون سا نذرانہ ہے کہ میں امام حسن کی بارگاہ میں اس کو پیش کر سکوں۔ میرے پاس حضرت امام حسن کی بارگاہ میں ان کی شایان شان تو کوئی ہدیہ نہیں، کوئی نذرانہ نہیں، میرے پاس ایسا کیا ہے کہ میں حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ چونکہ میرے پاس دینے کے لیے تو اور کچھ نہیں ہے، ہاں البتہ میرے ہاتھ میں ایک ہنر
ضرور موجود ہے۔ میں اپنی اس فنکاری کے ذریعہ سے امام حسن کے لیے جوتے کا جوڑا تیار کرتا ہوں، امام حسن کے لیے جوتے کا جوڑا تیار کرتا ہوں، اس پر کشیدہ کاری کرتا ہوں اور وہ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ یہ اس کی نیک نیتی کا عالم تھا، نیک ارادے کا عالم تھا۔ اللہ کی ذات اس کی نیک نیتی اور نیک ارادے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا میں اس جوتے پر کشیدہ کاری کر کے، اس پر اپنی فنکاری کا مظاہرہ کر کے حضرت امام حسن کے لیے جوتے کا نذرانہ پیش کر دوں گا، جوتے کا جوڑا پیش کر دوں گا۔ ایمان والو، یہ اس کی محبت کا عالم تھا۔ اسی علاقے میں دوسرے لوگ بھی رہتے تھے جو منافقین میں سے تھے، ان کے ذہن میں بھی خیال آیا کہ ہمارے پاس ایسا کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں حضرت امام حسن تشریف لا رہے ہیں، ہمارے پاس ایسا کیا ہے کہ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے۔ ان لوگوں نے خیال کیا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم ایک بڑا سا تھال سجائیں اور اس بڑے سے تھال میں ہیرے، جواہرات اور سونے اور چاندی کے کنگن رکھ کے حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اگر حضرت امام حسن نے اس کو قبول نہ کیا تو ہم کہیں گے حضرت آپ نے ہمارا دل دکھا دیا ہے، آپ نے ہمارا دل توڑ دیا ہے۔ آپ کے نانا، آپ کے بابا تو دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، آپ نے ہمارے دل کو توڑ دیا ہے۔ اگر اس نذرانے کو قبول کر لیا، اگر اس ہدیہ کو قبول کر لیا تو ہم کہیں گے کہ حضرت آپ کے نانا اور آپ کے بابا نے تو اس دنیا کو ٹھوکریں مار کے رکھی ہوئی ہیں۔ ایمان والو، ان کی سوچ کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے ایک تھال سجایا، اس میں ہیرے جواہرات رکھے، لیکن ان کی سوچ کا عالم یہ تھا۔ اور جو جوتا سلائی کرنے والا انسان تھا، اس کی محبت کا عالم کچھ اور تھا، اس کی نیک نیتی کا عالم کچھ اور تھا، اس کی محبت کا عالم کیا تھا۔ ایمان والو، اس جوتا سلائی کرنے والے کی بیوی یہ روزانہ منظر دیکھتی، ایک دن اس کے پاس آئی، اس نے کہا تو ایسا کس کے لیے جوتا تیار کر رہا ہے؟ تو نے اپنی زندگی میں بڑے جوتے تیار کیے، لیکن یہ منظر مجھے دیکھنے کو نہیں ملا، تو کس کے لیے جوتا تیار کر رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے معلوم نہیں، ہمارے امام حسن ہماری محفل میں تشریف لا رہے ہیں، میں ان کے لیے جوتے کا جوڑا تیار کر رہا ہوں۔ اس بیوی نے جب یہ منظر سنا، جب وہ شخص کسی کام کے لیے باہر جاتا تو حضرت امام حسن کے لیے جو جوڑا تیار کر رہا تھا، اس جوڑے کو کپڑے میں لپیٹ کر الماری کے سب سے اوپر خانے میں رکھ کے چلا جاتا۔ اس کی بیوی بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی، جب وہ کسی کام کے لیے باہر جاتا، اس کی بیوی آتی، باوضو ہو کر اس جوڑے مبارکہ کو اٹھاتی، اس چادر میں سے نکال کر کبھی اپنے سر پر رکھتی، کبھی اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتی، کبھی اس جوڑے کو بوسے دیتی۔ جب اس کی آنے کا وقت ہوتا، وہ اسی جوڑے کو کپڑے میں لپیٹ کر الماری کے اوپر خانے میں رکھ دیتی۔ یہ اس کی محبت کا عالم تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، بولو بولو نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ یہ اس کی محبت کا عالم تھا، یہ اس کے عشق کا عالم تھا کہ وہ جب وہ دوبارہ واپس آتا، اسی جوڑے کو الماری کے اوپر خانے پر رکھ کر پھر اسی طرح اس کو پہن کر دیتی۔ ایمان والو، وہ دن آ گیا جس دن حضرت امام حسن محفل میں تشریف لے آئے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، اور ذکر سنانے کے بعد حضرت امام حسن نے جب دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد وہ شخص اٹھا جس نے بڑی محبت، نیک نیتی اور نیک ارادے کے ساتھ اس جوتے پر کشیدہ کاری کی ہوئی تھی، بڑی محبت کے ساتھ حضرت امام حسن کی بارگاہ میں اس جوتے کو پیش کر دیا۔ حضرت امام حسن نے اس جوتے کو قبول کر لیا۔ اتنی دیر میں وہ لوگ اٹھے جو تھال، جنہوں نے ہیرے جواہرات کے تھال کو سجایا ہوا تھا، سونے اور چاندی کے کنگن کو سجایا ہوا تھا، وہ اٹھا کر جب حضرت امام حسن کے پاس تشریف لائے۔ ایمان والو، حضرت امام حسن نے اس تھال کو ہاتھ نہ لگایا، فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے میری بارگاہ میں جوتے کا نذرانہ پیش کیا ہے؟ وہ شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ حضرت امام حسن فرمانے لگے، ارے میرے قریب آ، اس تھال کو اٹھا، اپنے گھر لے جا، خود بھی کھا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا، اور تو ہماری بارگاہ میں، تو
تو ہماری بارگاہ میں محبت کو پیش کرے، عشق کو پیش کرے، اور نواسہ رسول کو یہ گوارا نہیں کہ تجھے کچھ نہ پیش کیا جائے۔ اس جوڑے کو اٹھا، اس تھال کو اٹھا، اپنے گھر لے جا، اپنے گھر لے جا، خود بھی کھا، اپنے گھر والوں کو کھلا، اور تو نیک نیتی اور نیک ارادے کے ساتھ ہماری بارگاہ میں نذرانہ پیش کرے، ہدیہ پیش کرے، اور نواسہ رسول کو یہ گوارا نہیں کہ تجھے کچھ نہ پیش کیا جائے۔ ایمان والو، وہ شخص اٹھا، اس نے اپنا تھال، وہ تھال اٹھایا اور تھال لے کر واپس جا رہا تھا۔ حضرت امام حسن نے اس کو آواز دی، فرمایا بات سن، کیا یہ تمہارے لیے کافی ہے؟ کیا اتنا کچھ تمہارے لیے کافی ہے؟ وہ شخص سمجھ گیا، اس نے تھال کو وہیں پر رکھا، حضرت امام حسن کے قدموں پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا حضور پھر آج کے بعد ایسا نواز دیجئے، ایسا نواز دیجئے کہ آج کے بعد کسی کے پاس جانے کی ہمت ہی نہ ہو۔ حضرت امام حسن فرمانے لگے آج کے بعد ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تجھے اور تیری ساتوں پشتوں کو، تیری ساتوں نسلوں کو ہم اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ ہم تیری ساتوں پشتوں کو، ساری نسلوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے، اور تو محبت اور نیک ارادے کے ساتھ ہماری بارگاہ میں محبتیں پیش کرتا آیا ہے، نیک نیتی پیش کرتا آیا ہے، ہم کچھ نہ پیش کریں۔ اور بات سن، اپنی بیوی کو بھی جا کر پیغام دینا، اپنی بیوی کو بھی جا کر پیغام دینا، جو تو ہماری بارگاہ میں محبتیں پیش کرتی آئی ہے، عشق پیش کرتی آئی ہے، ہم عنقریب اس کا بھی تجھے اجر عطا فرما دیں گے۔ اب وہ شخص خوشی کے عالم میں گھر جا رہا ہے، بیوی انتظار میں بیٹھی ہے، گھر پہنچتا ہے، بیوی نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ امام حسن نے وہ ہدیہ قبول کر لیا، امام حسن نے وہ تحفہ قبول کر لیا، وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ کہنے لگا امام حسن نے کیا قبول کرنا تھا؟ ساری نسلوں کو ساتھ لے جانے کا وعدہ کر دیا ہے، ارے تحفہ کیا قبول ہونا تھا؟ لیکن رستے میں چلتے وقت ایک خیال آ رہا تھا کہ بلیے لوگے، میں نے تو امام حسن کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کیا ہے، امام حسن نے تیرے لیے بھی پیغام بھیجا ہے، تو کیا امام حسن کی بارگاہ میں پیش کرتی آئی ہے؟ ایمان والو، وہ اس کی بیوی وہ بھی عاشق تھی، کہنے لگی میں نے امام حسن کی بارگاہ میں کیا پیش کرنا ہے؟ جب تو کسی کام کے لیے باہر جاتا، میں اس نالین پاک کو اٹھا کر کبھی اپنے سر پر رکھتی، کبھی اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتی، کبھی منہ کے ساتھ بوسے دیتی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو نیک نیتی اور نیک ارادے کو پیش کرتی آئی ہے۔ ایمان والو آؤ، اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہ ایصال ثواب کی محفل ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن اس کائنات میں رہو تو ادب و احترام کے ساتھ رہو، اس کائنات میں رہو تو نیک نیتی اور نیک ارادے کے ساتھ رہو، اس کائنات میں رہو، اس کائنات میں رہو تو حلال رزق کماتے رہو، حرام سے بچتے رہو۔ جب آپ ان عادات کو اپناتے رہیں گے، ہم آپ کو اس کا کچھ اجر نہیں دے سکتے، آپ کے والدین آپ کو اس کا کچھ اجر نہیں دے سکتے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو نیک نیتی کا اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ لہٰذا اپنے آپ کو رسول اللہ کی سنتوں پر پیش کر دو، رسول اللہ اپنے حضور علیہ اپنی صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورہ مبارکہ کو پیش کر دو، اپنے لباس کو اپنے رسول اللہ کے لباس مبارکہ پر قربان کر دو۔ آج ہماری یہ محبتوں کا یہ عالم ہے کہ آج ایک سنت رسول رکھنے سے ہم قاصر ہیں، یہ ہماری محبت کا عالم ہے۔ آپ نیک نیتی کو اختیار کر لیجئے، اپنے اندر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو ادا کر لیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں ایک ایک سنت کو ادا کرتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ اس دنیا سے چلے جانا ہے، موضوع بڑا لمبا ہے، میں اس پر چل پڑا تو پھر یہاں پر وقت گزرتا چلا جائے گا، جمعے کا وقت ہو رہا ہے۔ ایمان والو، جانا ہر ایک نے جانا ہے، جانا ہر ایک نے جانا ہے۔ میرے حضور فیض عالم فرماتے ہیں
فرماتے ہیں ایک شخص جو میرا دوست تھا، قریبی ہمدرد تھا، فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے دوست کے پاس گیا، اس دوست نے میرے ساتھ بڑے سخت الفاظ ادا کیے۔ فرماتے ہیں میں اس دکھ کی کیفیت میں کہ بڑا پیارا دوست تھا، بڑا پیارا سنگی تھا، آج اس نے بھی دل کو توڑ دیا ہے۔ فرماتے ہیں میں اسی دکھی کیفیت میں آیا اپنے پیر کے ساتھ، میں کیا جا کر اپنے پیر کے سامنے یہ باتیں کر دیتا ہوں، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دوست کی طرف سے مجھے دکھ ہوا، مجھے تکلیف ہوئی، میں اور رونے کی کیفیت میں، اس دکھ بری کیفیت میں اپنے پیر کے پاس آیا کہ اپنے پیر کے پاس باتیں کر لیتے ہیں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس دکھ کی کیفیت میں جب میں اپنے پیر حضرت ابو الفضل حسن بن خطلی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، فرماتے ہیں ان پر عالم نزا کا عالم طاری تھا، ان پر عالم نزا کا عالم طاری تھا، اپنے رب کی ملاقات کے ساتھ تیاری کر بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں ایک تو دوست کی وجہ سے دکھ ملا ہوا تھا، لیکن دوسرا جب اس کیفیت کو آ کر دیکھا کہ میرا پیر بھی اس دنیا سے جا رہا ہے، میرا مرشد بھی اس دنیا سے جا رہا ہے، وہ فرماتے ہیں میں اور دکھ میں مبتلا ہو گیا، میرے آنسو تھمک نہیں رہے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو الحسن بن خطلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کیفیت میں، اس حالت میں آپ نے فرمایا میرے پاس آ کر بیٹھ جا، اور حضرت ابو الفضل حسن بن خطری رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر مبارک حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی گود میں رکھ دیا۔ اپنے آپ کو ایسا بھی بنا لو کہ پیر خود بخود کئی ایسے واقعات ہیں ہمارے پاس موجود کہ پیر خود بخود اپنا سر آپ کی گود میں رکھ دے، یہ خوش قسمتی کا عالم ہوا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنا لو۔ فرماتے ہیں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ میرے پیر نے میرا اپنا سر میری گود میں رکھ دیا اور فرمایا کہ اے علی بن عثمان، آج کے بعد تجھے ایک نصیحت کروں اور ساری اس نصیحت کو اپنے پلے باندھ کے رکھنا، جب تک اس نصیحت کو اپنے پلے باندھ کے رکھو گے زندگی میں کبھی غمگین نہیں ہوا کرو گے، زندگی میں کبھی دکھ کے عالم میں نہیں ہوا کرو گے۔ آپ نے فرمایا حضور بتائیے، حضرت ابو الفضل حسن بن خطلی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے خوشی ہو یا غم ہو اس کو اپنے رب کے سپرد کر دیا کرو، خوشی ہو تو یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے، تکلیف ہے، غم ہے، جدائی ملی ہے تو یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کاپیوں کو کھولیں، حساب کتاب کھولیں، کچھ ہو گیا ہے، اگر خوشی ملتی رہے تو سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر آزمائش آتی ہے، بیماری آتی ہے، بچھوڑا آتا ہے تو لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوشی ہو یا غم ہو اپنی اس خوشی کو، اپنے اس غم کو اللہ کی سپرد کر دیا کرو۔ ایمان والو، ایک چھوٹا سا بچہ 3-4 سال کا بچہ ہو، جب اس کی ماں جو کسی ہمسائے کے گھر میں چلی گئی ہو تو وہ بچہ زار و قطار روتا ہے، وہ بچہ زار و قطار روتا ہے، چیخیں مارتا ہے، مرنے مرانے پہ آ جاتا ہے، ایڑیاں مارتا ہے، مکے مارتا ہے کہ میری ماں واپس آ جائے۔ جب تک اس کی ماں اس کے پاس واپس نہیں آ جاتی وہ خاموش نہیں ہوا کرتا۔ لیکن آپ نے یہ منظر بھی کئی مرتبہ دیکھا ہوگا، لیکن یہ منظر بھی آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ 3-4 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس کی ماں اس سے جدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتی ہے، اپنے رب کو پیاری ہو جایا کرتی ہے، اس وقت وہ بچہ رویا نہیں کرتا، اس وقت وہ بچہ رویا نہیں کرتا، کیونکہ اس بچے کی وہ نیتیں، وہ ارادہ اپنے رب باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ منسلک ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب وہ بچہ اپنی مرضی کا مالک ہو جاتا ہے، اپنی مرضیاں کرتا ہے، پھر اللہ پاک بھی اس کو آزادی فرما دیتے ہیں کہ پھر تم اپنی مرضی کرو، جب اللہ کی نہیں مانتے پھر اپنی مرضی کرو۔ ایمان والو، اس دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، غم بھی گزشتنی ہے، خوشی بھی گزشتنی ہے، کر غم کو اختیار کہ گزرے تو غم نہ ہو۔ جو بھی آتا ہے، خوشی ملتی ہے، غم ملتا ہے، اس کو میرے اللہ کے سپرد کر دیا کیجئے کہ خوشی آئی ہے یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے، غم آیا ہے یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ آپ کو زندگی میں کبھی غم نہیں ملے گا، آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربان کر دیجئے، اس کائنات میں رہو،
نیتی اور نیک ارادے کے ساتھ رہو، اس کائنات میں رہو، ادب و احترام کے ساتھ رہو، عاجزی و انکساری کے ساتھ رہو۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو میری نشانیوں کی تعظیم کر جاتا ہے، جو میری نشانیوں کا ادب کر جاتا ہے، جو میری نشانیوں کا احترام کر جاتا ہے، میرے اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ کعبۃ اللہ میرے اللہ کی نشانی ہے، حجر اسود میرے اللہ کی نشانی ہے، ارے صفا و مروہ میرے اللہ کی نشانیاں ہیں، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اللہ کی نشانیاں ہیں، میرے رسول اللہ کے اصحاب میرے اللہ کی نشانیاں ہیں، میرے رسول اللہ کی ازواج میرے اللہ کی نشانیاں ہیں، میرے رسول اللہ کے اہل بیت اطہار میرے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آؤ ان کی بارگاہ میں محبتوں کو پیش کر دو، ادب کو پیش کر دو، اس کائنات میں تعظیم کو پیش کر دو۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے دل میں تقوی اختیار کر لیا کرتا ہوں۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جل کر رہو، پیار محبتوں کے ساتھ رہو، ہر ایک کے ساتھ نیک نیتی اور نیک ارادے کے ساتھ رہو۔ آپ اپنی نیک نیتی کا اظہار کرتے رہیں گے، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور یہ جتنا بھی اہتمام و انصرام ہوا ہے، یہ طعام کا، لنگر کا، محفل پاک کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمان کو اس محفل پاک کے فجوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔